अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओपन आइज चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे एक ऐसे मियाँ बीवी की जिनके पास औलाद नहीं थी। वो लोग एक गांव में रहते थे। अल्लाह का दिया सब कुछ था, लेकिन औलाद जैसी नेमत से अभी तक महरूम थे। इनकी शादी को 7 साल हो चुके थे। बहुत सी जगह से इलाज करवाए, लेकिन कुछ अफाका ना हुआ। काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च किए, लेकिन कोई भी उम्मीद नज़र ना आई। दोनों मियाँ बीवी का आपस में बहुत प्यार था। रिश्तेदार और मोहल्ले वाले जब भी इनके साथ औलाद की बात करते तो बीवी दिल ही दिल में बहुत गमगीन हो जाती और फिर अपने शोहर से कहती, आप कुछ करते क्यों नहीं। मोहल्ले की औरतें जब भी मिलती हैं मुझसे यही पूछती हैं, अभी तक कुछ उम्मीद लगी कि नहीं, और मैं नाउमीदी में सर हिला देती हूँ, जिससे मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। शोहर बहुत अक्लमंद और साबर इंसान था। उसने जवाब दिया, मेरी प्यारी बीवी जान, जब अल्लाह की मर्जी होगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको माँ बनने से रोक नहीं सकती। तुम सब्र करो, खुदा कोई ना कोई वसीला ज़रूर बनाएगा। बीवी को फिर भी चैन नहीं था। किसी औरत ने बताया कि एक नर्स ऐसी दवाई देती है जिससे उम्मीद लग जाती है। एक औरत को 10 साल बाद इस नर्स की दवाई से शिफा मिली। आप भी इस नर्स से दवाई लेकर देखिए। बीवी ने अपने शोहर से बात की। शोहर का दिल नहीं किया जाने को, लेकिन फिर बीवी का उदास चेहरा देखकर साथ चल पड़ा। नर्स ने जाते ही शोहर की नब्ज चेक की और बताया कि आपको कमज़ोरी है। मैं आपको और आपकी बीवी को दवाई दूंगी। दवाई का खर्चा 10,000 रुपये होगा। आपको शिफा मिल जाएगी। शोहर बोला, कमज़ोरी मुझे है, बीवी को दवाई क्यों देंगी। तो नर्स ने जवाब दिया, इससे बेटा पैदा होगा। शोहर बीवी की तरफ देखने लगा। बीवी ने हाँ में सर हिलाया। शोहर ने पैसे दिए, दवाई ली और घर आ गए। अब कुछ दिन दवाई खाते रहे। दवाई बहुत गर्म थी। नर्स ने इन दोनों का मिजाज चेक ना किया, जिसकी वजह से दोनों को खारिश होने लग गई, और इतनी खारिश हुई कि दोनों इस नर्स को याद करने लगे। शोहर ने कहा, देख लिया दवाई लेकर, अब खुश हो गई। बीवी ने कहा, अब मुझे क्या पता था, जिस तरफ को कोई लगाता है हम चले जाते हैं। खैर, अब ये दवाई नहीं खानी। औलाद का तो पता नहीं, पर खारिश नहीं जाने वाली। अब कुछ अरसा बाद शोहर के एक दोस्त की बीवी को अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी मिली, तो उन्होंने जिस हकीम आमिल से दवाई ली इसी का पता बता दिया। शोहर को बहुत खुशी हुई। उसे यकीन था यहाँ काम बन जाएगा। वो अकेला ही इस आमिल के पास चला गया। उसे जाकर अपना हाल बता दिया। उसने कुछ नुस्खे बनाकर दिए, जिनमें एक कुश्ता चांदी भी मौजूद था। 7 दिन की दवाई थी, खाकर फिर आना होगा, और साथ में बीवी को भी लेकर आना होगा। शोहर ने घर आकर दवाई का इस्तेमाल शुरू कर दिया, लेकिन इस पर किसी भी कुश्ता जात ने असर नहीं किया। 7 दिन बाद दोनों मियाँ बीवी इस हकीम आमिल के पास चले गए। शोहर ने कहा, हकीम साहब, किसी भी दवाई का कोई असर नहीं हुआ। वो हकीम आमिल हैरान हो गया और कहने लगा, इसी नुस्खे से तो तुम्हारे दोस्त की बीवी को उम्मीद लगी थी। अब इस आमिल ने इसकी बीवी से इसका नाम और इसकी माँ का नाम पूछा और कुछ हिसाब किताब करने लगा। कुछ देर बाद इस आमिल ने बताया कि आप पर औलाद की बंदिश का जादू हुआ है, इसलिए कोई भी दवाई असर नहीं करती। ये सुनकर शोहर इस आमिल की तरफ देखने लगा, जबकि बीवी का चेहरा उतर गया। वो परेशानी में पूछने लगी, हकीम साहब, ये किसने किया है? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं, अब ये कैसे ख़त्म होगा? तो उस हकीम आमिल ने जवाब दिया, इसे ख़त्म करने के लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसकी कीमत आप लोगों को अदा करनी पड़ेगी। शोहर ने कहा, आमिल साहब, हमें कैसे पता चलेगा कि पढ़ाई हुई कि नहीं? आमिल साहब ने कहा, आप मुझ पर यकीन करें, मैं 3 दिन पढ़ाई करूंगा और फिर आपने मेरे पास कुछ बादाम लेकर आना है। दोनों मियाँ बीवी घर चले गए। उन्होंने बादाम लिए और 3 दिन बाद वापस आमिल के पास आ गए। आमिल ने इनसे बादाम लेकर तोड़ना शुरू कर दिए। ये सब कुछ इनकी आंखों के सामने हो रहा था। पहले बादाम में से एक सूखी गिरी निकली, दूसरे में 2 गिरियाँ निकली। वो दोनों गिरियाँ आमिल ने बीवी को दे दी, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गई। अब तीसरे बादाम को जब इस आमिल ने तोड़ा तो इसमें से एक तावीज़ निकला। ये देखकर दोनों मियाँ बीवी परेशान हो गए। आमिल ने वो तावीज़ निकाल कर देखा और कहने लगा, किसी ने आप पर औलाद की बंदिश का जादू करवाया है। मैंने बहुत पढ़ाई की और अपने इल्म के ज़रिए ये तावीज़ मंगवाया है। वो दोनों मियाँ बीवी इस आमिल से कहने लगे, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई ऐसा क्यों करेगा? अगर ऐसा है भी तो क्या आप हमें इसका नाम बता सकते हैं? तो आमिल ने कहा, ये हम नहीं बताते। शोहर ने बीवी को अलहदा किया और कहने लगा, मुझे ये अमल कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक बादाम में से तावीज़ कैसे निकल सकता है?
بیوی نے کہا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بادام بھی آپ ہی لائے تھے اور انہی بادام میں سے تعویذ نکلا ہے۔ اب جو بھی ہو اس اثر کو ختم کروانا ہی ہوگا، ورنہ ہم ساری زندگی اولاد سے محروم رہیں گے۔ شوہر کو یقین نہیں آ رہا تھا، پھر بھی اس نے عامل سے پوچھا، عامل صاحب اس جادو کو ختم کروانے کی کتنی فیس لیں گے؟ عامل صاحب نے کہا، ہم اس کام کے 21,000 روپے ہدیے کے طور پر لیتے ہیں، کیونکہ 21 دن مزید پڑھائی کرنی پڑے گی جس سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے اس عامل کو 21,000 روپے دے دیے۔ شوہر نے عامل سے کہا، یہ میری محنت کی کمائی ہے، اب پڑھائی اچھے سے کرنا۔ عامل نے ان کو تسلی دی اور کہا، اس تعویذ کو کسی نہر میں بہا دیجیے۔ انہوں نے ویسا ہی کیا اور گھر آ گئے۔ 21 دن بعد شوہر نے عامل کو کال کی تو اس نے کہا، میں نے آپ کا کام کر دیا ہے، جادو کا اثر زائل ہو چکا ہے، اس مہینے آپ کا کام بن جائے گا۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے اور امید کا انتظار کرنے لگے۔ 1 مہینہ گزر گیا، بیوی کو پھر سے مخصوص دن آ گئے۔ انہوں نے سوچا شاید اگلے مہینے ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ شوہر نے اس عامل کو پھر سے کال کی تو اس عامل نے کہا، میں نے تو پڑھائی کی، آپ کے اوپر سے جادو ختم کر دیا، اب آپ کسی ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ یہ کہہ کر عامل نے اپنی جان چھڑوا لی۔ شوہر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا، پیسے بھی گئے، کام بھی نہیں ہوا، بیوی کو کیا بتاؤں گا؟ خیر اس نے بہت سوچا اور ایک نیک انسان کو کال کی اور اس سے پوچھا کہ بادام میں سے تعویذ کیسے نکلتا ہے اور ساری تفصیل بتا دی۔ تو اس نیک شخص نے بتایا کہ کالے جادو کے ذریعے اس عمل کو ڈھائیا علمبی کہتے ہیں، جس کا اثر 2.5 منٹ، 2.5 گھنٹہ، 2.5 دن یا پھر 2.5 ہفتہ بھی رہتا ہے، جس سے لوگوں کو بآسانی بیوقوف بنا کر لوٹا جاتا ہے۔ وہ تعویذ آپ کا نہیں تھا، اس نے جنات کے ذریعے وہ تعویذ اس بادام سے نکالا تھا۔ آپ نے غلطی کی جو اس شیطان کے پاس چلے گئے جو کالے جادو کا ماہر تھا۔ اب آپ توبہ کیجئے اور اپنے خدا سے معافی مانگیے، کیونکہ انجانے میں آپ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بتائے گا یا پھر آپ کا کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنے گا۔ اس شخص نے نماز ادا کی، اللہ کے حضور دعا مانگی اور توبہ کی۔ اب اس نے نئے سرے سے علاج شروع کروایا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی بیوی کی رپورٹس کروائیں، جس میں ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے جراثیم کمزور ہیں اور آپ کی بیوی کا ٹیوب ٹیسٹ بھی ہوگا، اس پر آپ کا کافی خرچہ آئے گا۔ شوہر نے کہا، پیسوں کی بات نہیں، بس علاج ہونا چاہیے۔ جب ٹیسٹ ہوا تو بیوی کی ٹیوب بالکل کھلی تھی۔ اب ڈاکٹر نے ان کو دوائی دی اور کہا، آپ کو یہ دوائی 2 ماہ کھانی ہے، اور بیوی کے لیے انجیکشن دیے اور کہا ان انجیکشن سے انڈے بنیں گے، لیکن جب مخصوص دن آئے تو ان دنوں کے بعد بیوی کو ہمارے پاس لے کر ضرور آنا ہے، ہم پھر سے ٹیسٹ کریں گے انڈے بنے ہیں یا نہیں۔ ڈاکٹر نے ان سے ایک ہی رات میں 27,000 روپے لے لیے اور وہ دونوں دوائی لے کر گھر آ گئے۔ بیوی کو انجیکشن بھی لگوائے گئے، شوہر نے دوائی بھی ٹائم پر کھائی۔ اب جب بیوی مخصوص دنوں سے فارغ ہو گئی تو وہ لوگ بارش کی وجہ سے شہر نہیں جا سکے۔ 3 دن بعد جب وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا، انڈوں کو چیک کرنے کا ٹائم گزر چکا ہے، لہذا اب پھر سے انجیکشن لگوائیں اور پھر 1 ماہ بعد آنا۔ شوہر کو بہت غصہ آیا اور وہ لوگ واپس اس طرح خالی ہاتھ گھر آ گئے۔ اب اس کے شوہر نے کہا، اب ہم کہیں نہیں جائیں گے، اگر ہماری قسمت میں اولاد ہے تو کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنے گا۔ بیوی کی امیدیں پھر سے دلدل میں ڈوب گئیں۔ ایک دن شوہر اپنی شاپ پر پریشان بیٹھا تھا۔ اس کا ایک دوست آیا اور کہنے لگا، کیا ہوا پریشان بیٹھے ہو؟ تو اس نے بتایا، یار میں نے رپورٹس کروائی تھی جس میں جراثیم کمزور اور ڈیڈ ہیں۔ اس کے دوست نے رپورٹ دیکھی اور کہنے لگا، یار تجھے گرمی ہے، تیرے جراثیم گرمی کی وجہ سے تیرے اندر ہی مر جاتے ہیں۔ شوہر نے کہا، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے ایک بات بتا، تمہارے پیشاب کا رنگ پیلا ہے یا سفید؟ تو شوہر نے کہا، پیلا ہے۔ اس پر اس کے دوست نے کہا، یہ گرمی کی نشانی ہے، تم نے ایک کام کرنا ہے، روزانہ رات کو 2 سیب چھلکے اتار کر کاٹ لینے ہیں اور دودھ میں بھگو کر رات بھر رکھنے ہیں۔ صبح اٹھ کر دودھ بھی پینا ہے اور سیب بھی کھانے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں میں پیشاب کا رنگ سفید ہو جائے گا اور گرمی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے 15 دن تک سیب کھائے تو اس کے پیشاب کا رنگ بالکل سفید ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ دوسری طرف اس کی بیوی کو کسی نے ایک وظیفہ پڑھنے کو دیا جسے روزانہ رات کو پچھلے پہر پڑھنا تھا۔ بیوی روزانہ پڑھتی اور خدا سے دعا مانگتی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ایک دن اللہ کا ایک نیک بندہ اس شوہر کی دکان پر آیا اور کچھ سامان خریدنے لگا۔ باتوں باتوں میں شوہر کو لگا کہ یہ انسان بہت نیک ہے، اس سے اولاد کے بارے میں دعا کروائی جائے۔ اس نے اس بزرگ سے کہا،
بابا جی میرے گھر اولاد نہیں ہو رہی، بہت سے علاج کروائے ہیں پر کہیں سے کچھ افاقہ نہیں ہوا، آپ کچھ کیجئے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے ہماری قسمت میں اولاد لکھ دے۔ بابا جی بہت اللہ والے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ خاص اسی کام کے لیے آئے ہوں۔ انہوں نے اپنی جیب میں سے ایک کتاب نکالی اور کچھ پڑھنے لگے، اور پھر کہا بیٹا مجھے 21 خوش خرمانی چاہیے جس پر میں پڑھائی کروں گا۔ اس کے بعد روزانہ ایک خرمانی آپ اپنی بیوی کو کھلائیں گے اور یہ 21 دن پورے کرنے ہیں۔ شوہر نے کسی حکیم کی شاپ سے خرمانی لا کر دی اور وہ بزرگ اپنا سامان اور خرمانی لے کر چلا گیا۔ 3 دن بعد وہ نیک بزرگ واپس آیا اور خرمانی کا شاپر شوہر کو دے دیا اور کہا کہ روزانہ ایک خرمانی کھانی ہے اور 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ اب بابا جی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک شاپر جس میں کچھ خشک بیج نما چیز تھی شوہر کو دیتے ہوئے کہا یہ وہ کشتہ ہے جس سے تمہارے جراثیم بھی پورے ہو جائیں گے اور طاقتور بھی۔ شوہر نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور گھر آ گیا، بیوی کو سارا واقعہ سنایا۔ بیوی یہ سن کر بہت خوش ہوئی، اس نے 21 دن تک وہ دم کی ہوئی خرمانی کھائی اور شوہر نے وہ کشتہ کیے ہوئے بیج کھائے جس سے اس کے جراثیم زیادہ طاقتور ہو گئے۔ اگلے ماہ اس کی بیوی نے خوشخبری سنائی جس سے شوہر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایک بچے کا باپ بن چکا ہے۔ ان دونوں میاں بیوی نے خدا کا شکر ادا کیا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر بیماری کا علاج ممکن ہے، لیکن سب سے پہلے اس بیماری کی صحیح تشخیص ہو، پھر اس انسان کا مزاج چیک ہو، پھر اس مزاج کے حساب سے دوائی دی جائے اور وہ سب عمل پورے کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ لیکن ایک ہی طرح کی دوائی ہر انسان کا علاج نہیں کر سکتی، یہ انسان کے مزاج پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دوائی بنا کر رکھ لو اور جو بھی آئے اسے ایک ہی طرح کی دوائی دے دو جب آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا مزاج ٹھنڈا ہے، گرم ہے، خشک ہے یا تر ہے، تو آپ ایک ہی طریقہ کی دوائی ان 4 مزاج والے انسانوں کو کیسے دے سکتے ہو؟ جیسا اس نرس نے کیا، ان کے مزاج کے الٹ دوائی دے دی جس سے انہیں خارش ہونا شروع ہو گئی۔ ہو سکتا ہے اس انسان کا مزاج گرم ہو، دوائی بھی گرم ہو جس سے انہیں خارش شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ جراثیم کو پورا کرنے کے لیے دیسی دوائی کا استعمال یا کسی ایسے کشتہ جات کا استعمال کریں جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو، تو آپ کے جراثیم طاقتور ہو جائیں گے۔ باقی اپنے حق میں کسی اللہ والے سے دعا ضرور کروایا کریں۔ باقی شفا دینا اللہ کا کام ہے، وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دیتا ہے، جیسے اس نے ان دونوں میاں بیوی کے پاس ایک بزرگ کو بھیج دیا جس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس نعمت سے مالا مال کرے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔